بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پشاور پریس کلب میں بہت رش ہے، بڑا رش ہے۔ ہر الیکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ کچھ اور قسم کا مسئلہ ہوا ہے۔ یہاں پہ مختلف وہ امیدوار آئے ہیں کہ جن کو ناکام قرار دیا گیا ہے سرکاری طور پر۔ محمود جان ڈپٹی اسپیکر، سابق ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، سر آپ کے کتنے ووٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیتے ہوئے ہیں؟ اور یہاں پہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں ہروایا گیا۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا، فارم 45 جتنے ہمارے پاس ہیں موجود ہیں، اٹیسٹڈ ہیں، اس کے مطابق میرے ہیں 18,111 ووٹس اور میرے رنر اپ جو ہیں ان کے ہیں 10,914 ووٹ۔ اس کو رات کو چینج کیا گیا، میرے 18,000 کو ان کے کھاتے میں ڈالا گیا اور ان کے 11,000 کو میرے کھاتے میں ڈال کے اس کو 14,000 کیا گیا، تو ان کو 4,000 کی لیڈ سے جتوایا گیا۔ کرامت اللہ چاگر مٹی۔ دوسری بات یہ کہ ایک بندہ این اے اور پی کے دونوں سیٹس پہ لڑتا ہے، این اے میں وہ 14,000 ووٹ لے رہا ہے اور پی کے میں وہ 18,000 ووٹ لے رہا ہے۔ انہوں نے صرف فگرز کی ہیرا پھیری کی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ووٹ تحریک انصاف کو ملا ہے انشاءاللہ، اور جیت بھی تحریک انصاف کی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ سے ہماری امید ہے، انہوں نے حق پہ ہمیشہ فیصلے دیے ہیں اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں۔ اور آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں جو جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ بالکل، فارم 45 جتنے بھی ہیں وہ میرے پاس اوریجنل موجود ہیں، اور میرے ساتھ نہیں، تمام باقی کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی موجود ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تو محمود جان جیتا ہے، کرامت نہیں جیتا، تو وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جی، کچھ مزید امیدواروں سے بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق ایم ایل اے ساجد نواز خان۔ این اے 28 سے انہوں نے الیکشن لڑا۔ جی، آپ کی کیا شکایت ہے؟ بس وہی شکایت ہے جو خیر یہ تو تاریخی شکایات ہیں، اور انہوں نے دوبارہ تازہ کر دی ہیں کہ الیکشن ریگنگ شروع سے ہمارے کبھی وہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے، تو اس دفعہ بھی جو ہے ووٹ تو بڑے، یعنی شروع میں انہوں نے ریگنگ کی، موبائل بند، یہ وہ جتنے بھی وہ کر سکتے تھے، ہمارے نشان تبدیل کر دیے۔ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے کھڑا تھا تو انہوں نے نشان چینج کر دیا، آزاد حیثیت سے لڑا، لیکن لوگ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے، تو مجھے جو ہے فارم 45 کے رزلٹ کے مطابق مجھے تقریباً 65,000 ووٹ پڑے، اور جو میرا اپوننٹ تھا جو سیکنڈ نمبر رنر اپ آ رہا تھا، وہ کتاب سے جمعیت علماء اسلام سے جو نور عالم تھا، اس کو تقریباً 38,000 ووٹ پڑے۔ تو پھر جو رات گئے ہم رزلٹ لینے گئے، رزلٹ بھی نہیں دے رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم رزلٹ کل اناؤنس کریں گے اور آپ بے فکر ہو جائیں اور ہم اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی، آپ جیت چکے ہیں۔ پھر جب رزلٹ وہ بھی ہو میڈیا پہ انہوں نے جو ہے شیئر کیا ہے، تو اب اس کو نور عالم کے رزلٹ کے ساتھ ایک کا لفظ لگا کے ایک شروع میں 1,38,000 کر دیا، اور حالانکہ اتنی پولنگ بھی نہیں ہوئی، ہمارے علاقے میں کچھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے پولنگ اتنی اس طرح نہیں ہوئی، تو یہ بس انہوں نے ابھی ریگنگ کی۔ آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ بالکل، میرے پاس فارم 45 جتنے بھی میرے تقریباً 265 پولنگ اسٹیشنز ہیں، پورا ایک پلندہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے لحاظ سے میرے تقریباً 65,000 ابو میرے ووٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کامران خان بنگش، سابق صوبائی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے، اس مرتبہ بھی امیدوار، آزاد امیدوار، نامزد آزاد امیدوار۔ کامران، کیا ہوا؟ عوام نے ووٹ دیا بہت بڑی تعداد میں۔ پولنگ کا جو عملہ تھا، انہوں نے جو ریزلٹس دیے اس کے مطابق 30,400 سے زیادہ ووٹس ہیں میرے پاس۔ سب کے سب فارم 45 موجود ہیں جن کے اوپر پریزائڈنگ آفیسرز کے سائن ہیں، سٹیمپس ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹس کے نام اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ 30,300 ووٹس میں نے لیے، اے این پی کے ڈاکٹر نوید نے 6,000 ووٹ لیے جو دوسرے نمبر پہ تھا، یعنی ان سے 5 گنا میرے ووٹ زیادہ تھے۔ اور جو 7ویں نمبر پر امیدوار تھے ملک طارق عوان، جن کے 4,000 سے کم ووٹس تھے، ان کو ونر ڈکلیئر کیا گیا، ان کو 20,000 ووٹس دیے گئے اور مجھے 14,000 ووٹ۔ تو یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک فارم 47 جو ہے اس کے اوپر آپ پورے حلقے کے عوام کا ووٹ بھی آپ ریجیکٹ کر دیں، آپ لوگوں کا مینڈیٹ بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، اور جو ونر ہے آپ اس کو لوزر ڈکلیئر کر دیں، اور جو ایپک لوزر ہے اس کو آپ ونر ڈکلیئر کر دیں۔ تو یہ ڈرامہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پولنگ عملے نے جو آپ کو رزلٹ دیا وہ ٹھیک تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، یعنی الیکشن کمیشن کا جو ایک کام تھا وہ صحیح طریقے سے ہوا؟ نہیں، دیکھیں، الیکشن کمیشن کا وہ عملہ نہیں تھا، وہ سرکاری اسکولوں کا عملہ تھا، پریزائڈنگ افسر سرکاری یعنی کالج۔ پولنگ کا عمل آخر تک رزلٹ حوالے کیے جانے تک سارا معاملہ ٹھیک تھا؟ ہم رات کے 2-2:30 بجے تک صرف اور صرف اپنے فارم 45 کلیکٹ کر رہے تھے۔
ایک ایک پولنگ سٹیشنز پہ ہماری ٹیم گئی ہے, وہاں پہ فارم 45 ہم نے ویریفائی کیا ہے. پولنگ ڈے پہ بھی بہت زیادہ ہلڑ بازی بھی مچی اور اس کا کچھ بھی, لیکن ہمارے پولنگ ایجنٹس ہم نے کافی ٹرین کیے ہوئے تھے. ٹیکنیکلی ہم نے ان ساری چیزوں کو پہلے سے پریمپٹ کیا ہوا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اگینسٹ جو سب کچھ جو وہاں پہ ہم نے کور کر دیا, تو جب ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں گئے, الیکشن ایکٹ میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ریزلٹس کمپائل کریں گے تو وہاں پہ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ کا ہونا ضروری ہے. ہمیں الاؤ نہیں کر رہے تھے, بند کمروں میں انہوں نے ریزلٹس کمپائل کیے, اور جب ہمیں پتہ چلا تو ریزلٹ میں کسی اور کو ونر ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو یہ ساری گڑبڑ رات کی تاریکی میں ہوئی, کس نے کی؟ جو 2013 میں خان صاحب نے بات کی تھی کہ یہ آر او کا الیکشن تھا, اس دفعہ تو جو پشاور کی بالخصوص اگر ہم بات کریں, 9 حلقوں پہ جو آر اوز نے اور ڈی آر او نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے خیال سے تاریخ کی بدترین بددیانتی ہے. داندلی بھی میں اس کو نہیں کہتا, تاریخ کی بدترین بددیانتی ہے. اور آئین پاکستان کے پریمبل کی, جس میں کہا گیا ہے کہ حق حکمرانی خدا کے بعد عوامی نمائندگان کے پاس ہوگی, وہ آئین پاکستان کے پریمبل کی اور تمام شکوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس سارے معاملے کو چیلنج کیا ہے؟ چیلنج کیا ہے ہم نے. جب سے ہمیں رزلٹ ملا ہے اس وقت سے آر او صاحب غائب ہیں, وہ اپنے آفس میں نہیں ہے. ڈی آر او صاحب غائب ہیں. ہم نے پروونشل الیکشن کمشنر کو درخواست دے دی ہے, اس کی ریسیونگ ہمارے پاس ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے ریزلٹس دیے ہیں, وہ وہاں پہ درخواست دی ہے, پٹیشن ہم نے دی ہے, اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے. اور صرف پشاور ہائی کورٹ کا فورم آپ استعمال کر رہے ہیں, باقی دیکھیں عالمی مبصرین بھی تھے, پوری دنیا کی نظریں بھی تھیں اس الیکشن کے اوپر. عالمی مبصرین کو بھی ہم انگلش میں بھی ہم نے میسیجز دیے ہیں, کیونکہ آر او آفیسز میں تو عالمی مبصرین نہیں تھے, ٹھیک ہے, تو ہائی کورٹ مقامی بھی نہیں تھے, مقامی میڈیا کو بھی نہیں الاؤ کر رہے تھے, ہمیں ایز اے کینڈیڈیٹ نہیں الاؤ کر رہے تھے. ہمارے سابق وزیر تیمور جگڑا کو دھکے دیے ہیں, ان کو ہاتھوں سے پکڑا ہے, ان کو مین ہینڈل کیا ہے, ہمیں دھکے دیے ہیں. ہمارا ایک ایم این اے, سابق ایم این اے, وہ ایک وین میں چپکے سے اندر سنیک ان کر دیا. جب ہم انٹر ہوئے نیکسٹ جگہ پہ, جو 3 گھنٹوں کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے, تو اس کے بعد ایک اور کوریڈور تھا جس کو مکمل لاک کیا گیا تھا, جس میں آر او صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, ڈی آر او بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. جو فارم 47 سب کو ملے ہیں وہ ادھر بنے ہیں, اس میں نہ کوئی کینڈیڈیٹ تھا, اس میں نہ ہمارے الیکشن ایجنٹس تھے, نہ ہمارے کوئی نمائندگان تھے. موبائلیں سب کی آف تھی, ادھر عملے سے موبائل فونز لے لیے گئے تھے. جو بھی پریزائڈنگ آفیسر یا مرد یا خواتین جو باہر آتی تھی, وہ ہمیں مبارکباد دیتی تھی کہ جی آپ تو بہت بڑی لیڈ سے جیتے. گیٹ پہ ہمیں مبارکباد ملتی تھی, اتنی بڑی لیڈ کو رگ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں پریزائڈنگ عملے نے کہا کہ اتنی بڑی لیڈ کو رگ ہی نہیں کیا جا سکتا, اور جب فارم 47 آیا تو وہ کچھ الگ تھا. ریلیف نہ ملا تو کیا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ریلیف نہ ملا تو آپ سے گزارش ہے, میڈیا سے, اور عوام ہمارے ساتھ ہے, ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. اور نوجوانوں کو جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا ہے, ان کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے. ہمارے بزرگ ہیں, خواتین جو پورا دن وہ خجل خوار ہوئے ہیں, جو پولنگ سٹیشنوں میں قطاروں میں کھڑے رہے ہیں, جو بزرگ جو ویل چیئرز پہ, جو اوورسیز پاکستانیز آئے تھے, ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے اور اپنی جدوجہد منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. تیمور خان جگڑا اس وقت موجود ہیں پشاور پریس کلب میں, اور جو ہم نے انتخابی مہم کے دوران دیکھا وہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے بتایا بھی. تیمور خان, کیا ہوا؟ ایک تو ہم نے مظاہرے بھی دیکھے آپ کے خلاف, بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکن نکلے تھے, آپ کے بہت بڑی تعداد تھی, اور جو پوسٹرز اور جو آپ کے پینافلیکس تھے یہ بھی اتارے گئے, اور اس کے باوجود آپ کا دعویٰ ہے کہ جی آپ جیتے ہوئے ہیں. جیتے نہیں, سب کی ضمانتیں ضبط کی ہیں, اور صرف میں نے نہیں کی, پشاور کے تمام پی ٹی آئی کے امیدواران نے کی ہے. ہر سیٹ پہ ریکارڈ لیڈ ہے. میری سیٹ پہ 38,000 کچھ ووٹ پول ہوئے یا 39,000, اس میں 25,000 ووٹ میں نے لیے. ایگزیکٹلی میں نے صبح کیلکولیٹ کیا تھا, 63% ووٹ مجھے پڑے, 63%. دوسرے نمبر پہ مولانا درویش صاحب ہیں 5,000 ووٹ کے, یعنی کہ ان کو 11-12% پڑے. اور 5ویں نمبر پہ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے جن کو 1,619 ووٹ پڑے, یعنی 4% ووٹ, ان کے ووٹ 1,600 سے 16,000 بڑھا کے, میرے ووٹ 25,000 سے 11,000 تک کم کر کے, بوریوں میں ووٹ عمران خان کو پڑے, فارم 45 پہ ووٹ عمران خان کو پڑے. بس
39 وہ جو فائنل رزلٹ کا جو ہے پروویژنل رزلٹ کا فارم ہوتا ہے اس پہ جس آر او نے جو لکھا ہے وہ لکھا, جو پریشر ان پہ تھا وہ جانتے ہیں, غائب ہیں اب کسی کوئی مل نہیں سکتا. لیکن عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سیٹ پشاور کی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے, بھاری اکثریت سے جیتی ہے, اور میں قصوروار ٹھہراؤں گا انڈیویجول آر اوز کو اور ان کے ساتھ جو ہمارے ڈی آر او ہیں, ڈی سی آفاق وزیر آپ کے ضلع سے میرے خیال میں ان کا تعلق ہے, کیونکہ یہ باقی اگر پریشر ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ پریشر ہوتا ہے تو باقی ضلعوں میں بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن انفارمیشن کے مطابق لوگوں نے پریشر برداشت کیا ہے. ان کا ضمیر نہیں ہوگا کہ یہ قرآن پہ بھی اوتھ لے کے کہ یہ صاف شفاف الیکشن کرائیں گے تب بھی یہ جو ہے یہ کام کریں. براہ راست ذمہ دار آپ کہہ رہے ہیں کہ آر اوز ہیں, ان کے اوپر پریشر ڈی تھا. سی جو کہ ڈی آر او تھے, اور آر اوز نے بہت سے آر اوز نے پرائیویٹلی بتایا بھی ہے لوگوں کو, یہ آپ کو بھی بتایا ہے, مجھے بھی بتایا. جب ان پہ پریشر تھا یار میرے 25,000 ووٹ ہیں, میرے پاس فارمز ہیں, یہ دیکھیں. یہ تمام پولنگ اسٹیشنز کے ہیں. یہ تمام پولنگ اسٹیشن کے فارمز ہیں, یہ آپ دیکھ لیں, ان پہ انگوٹھے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تقریباً سب پہ انگوٹھے بھی ہیں, یعنی کہ فنگر پرنٹنگ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اگر کوئی کہے کہ دستخط صحیح ہے غلط ہے, یہ تمام کے ہیں. دیکھیں اتنے الیکشن, 2 الیکشن میں نے خود کیے, 5 الیکشن میں نے اپنے چچا کے ساتھ کیے. گھاس تو نہیں کھا رہے نا, ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کیسے کیا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ رگنگ بھی کیسے کروائی جاتی ہے. اب آر او رات کو بیٹھ کے 25 کو 11 لکھ دے اور 2 کو 16 لکھ دے تو اس کا علاج ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. بٹ انشاءاللہ اس کو کورٹس, ٹریبیونل یا الیکشن کمیشن ٹھیک کر دے گا, کہیں نہ کہیں تو کر دے گا. امید ہے آپ کو ریلیف مل جائے گا. دیکھیے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے. یہ ایک بات تو ہے کہ جس نے یہ کیا قانون کی کارروائی تو ان کے خلاف کریں گے. بغیر ریزرو سیٹس کی پی ٹی آئی کی حکومت 2/3 اکثریت کے ساتھ آ گئی ہے خیبر پختونخوا میں. تو ٹھیک ہے, تیمور جھگڑا ایم پی اے نہ بھی ہو, تیمور جھگڑا چیف منسٹر کو یہ تو کہہ سکے گا نا کہ اس بندے کا احتساب ہونا چاہیے. حکومت بنا رہے ہیں آپ خیبر پختونخوا کے اندر, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے حکومت بنانے کا. مطلب وہ کس صورت میں آزاد گروپ حکومت بنائے گا؟ وہ موڈیلٹیز فائنل ہو جائیں گی کہ ہم نے پارٹی الیکشنز پہلے کرنے ہیں یا کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. آپشنز کیا ہیں؟ آزاد بھی بنا سکتے ہیں, کسی اور پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں, الٹیمیٹلی جب پاسبل ہو تو پی ٹی آئی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. چیف منسٹر کا امیدوار کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس پہ بات نہ کرنے دیں, وہ امیدوار آبویس ہیں. انشاءاللہ جو چیف منسٹر ہوگا اس کو 100% سپورٹ ہوگی. اور اس حوالے سے کوئی مشاورتی اجلاس؟ وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, آپ کو پتہ ہے. میں نے آج سنا ہے کہ پشاور میں کوئی اجلاس ہو رہا ہے. مجھے ابھی نہیں پتہ, لیکن خان صاحب کا جو ہے وہ ووٹ ہے, وہ جس کو کہیں گے تو وہ شاید اگر وننگ کینڈیڈیٹس کا ہو رہا ہو تو فی الحال تو ہم وننگ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. اور اگر ریلیف نہ ملا کسی فورم سے تو ڈرنا ہوگا, مرنا ہوگا, جینا ہوگا؟ نہیں, میں ذاتی بات کرتا ہوں, پروٹیسٹ تو عوام کر رہی ہے. ریلیف نہ ملے تو تیمور جھگڑا کو ایم پی اے بننے کی تو ضرورت نہیں ہے نا, خدمت بھی ہو سکتی ہے, اور ماشاءاللہ اتنی پروفیشنل کیپیبلٹی ہے کہ کام بہت ہو سکتا ہے. اب جس امیدوار کو جتوایا گیا ہے وہ پاکستانی شہریت رکھتے ہیں یا ڈبل مجھے بہت سے شہریت؟ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی ڈبل شہریت ہے. دیکھیں میرا پرنسپل سٹانس ہے کہ افغان ہمارے بھائی ہیں, میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو ہائی لائٹ کر دیں. بہت شکریہ. یہ تھے جناب تیمور سلیم جھگڑا. ارباب جہانداد خان بھی ادھر موجود ہیں اور وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جیت چکا ہوں, لیکن آپ جیتے ہوئے ہیں. اچھا, دعویٰ نہیں, آپ جیتے ہوئے ہیں. جیتے ہوئے ہیں نا. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ جو میرا اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے, ہمارے 92 پولنگ اسٹیشن ہے, 3 پہ وہ صرف جیتا ہے, 3 پہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس نا. اس کے علاوہ سب پولنگ اسٹیشن وہ ہار چکا ہے, اور 12,000 کی لیڈ سے میں جیتا ہوں, اور جس کا 100% ثبوت میرے پاس فارم 45 کی شکل میں موجود ہے. تو وہ جو جس کو جتوایا گیا ہے نا انہوں نے, وہ بھی بڑے بڑے طریقے سے, کیونکہ ٹوٹل کاسٹ ووٹ جو ہے نا, ٹوٹل 51,000 ووٹ
کاسٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. 24,000 مجھے ملے ہیں اور 9,500 اس کے ہیں ہمارے ریکارڈ کے مطابق اور فارم 45 کے مطابق, جو کہ ہمارے پاس موجود ہے 100% ہم نے. اور یہی ہمیں ہدایت تھی اوپر سے کہ بغیر 45 کے پولنگ اسٹیشن سے نہیں نکل. تو ہم 11 بجے تک رات کو ہماری لیڈیز, ہمارے میل فیمیل بیٹھے رہے اور وہ فارم ہمیں انشاءاللہ سارے مل گئے ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں, وہ ہم آپ کو بھی بتا بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی کاغذ پہ یہ ہاں، جمع تو تفریق یہ کی یا ان کا جمع تفریق. کیلکولیٹر خراب تھا ان کا؟ کیلکولیٹر ان کا خراب تھا یا ان کا دماغ نے کام نہیں کیا ہے. بہرحال ہم 2-3 بجے تک بیٹھے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کمپائل کر کے کل دے دیں گے صبح. ہمیں انہوں نے ادھر چھوڑا بھی نہیں. اور دوسرے دن فیس بک پہ ہم نے جب ریزلٹ دیکھا تو اس کو 44,000 ووٹ ڈالے ہیں. تو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہی بہت کم ہوا ہے نا, مطلب ہے اتنا زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوا جتنا یہ بنا کے دکھا رہے ہیں. تو یہ بندہ جس کو جتوایا ہے تو یہ اپنے گاؤں میں اور اس کے علاوہ صرف 2 پولنگ اسٹیشن یہ جیتا ہے صرف. باقی جو ہیں نا جتنے بھی ہیں وہ ہم نے 99% تقریباً ہم نے جیتے ہیں. تو اس کے باوجود ہمیں تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیا ان کا مطلب ہے, وہ ہے کہ یہ کیا طریقہ انہوں نے کیا ہے اور یہ کیا ان کی سوچ ہے کہ جیتے ہوئے کو یہ نا مطلب بندے کو نا 2 بجے تک ہم جیت گئے, ہر چیز ہمارے پاس موجود تھی. ہم پھر سو گئے, صبح اٹھے تو کہتے ہیں یار وہ دوسرا بندہ جیت گیا. تو یہ بس ہوا ہے ہمارے. تو آپ بھی کورٹ جا رہے ہیں؟ کورٹ ہم گئے ہوئے ہیں, ہم نے ریٹ جمع کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اپیل کے دن میرے خیال میں سنیں گے. اور ہمارے پاس ثبوت ہے نا, ہم تو ثبوت کی لڑائی ہم یہ بھی لے آئے. اگر ان کے پاس ہیں جو جیتے ہوئے ہیں, ان کے پاس اگر فارم 45 ہے تو یہ لے آئے میدان میں. نہیں, وہ تو جشن منانے میں مصروف ہے نا, ان کے پاس وقت نہیں ہے نا. لیکن وہ قانون تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی لائسنس تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. بغیر اس کے نا مطلب جشن منانا یہ بھی بڑا غلط وہ ایک وہ دیسی کاغذ آپ اگر وہ سامنے لے آئیں اور آپ کے پاس اس کا بنیاد جو ہے نا بنیاد ان کی بالکل کمزور ہے. بنیاد ہمارے پاس ہے, وہ بنیاد ہوتی ہے الیکشن کی, آپ کو پتہ ہے. اور میڈیا نے بھی اس دن نا پوری کوریج کی ہے, میرے حلقے میں بھی میڈیا دیکھ رہی تھی. اور پھر آپ کے میڈیا کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہر سٹی میں بھی سارا کلین سویپ ہے اور ادھر بھی پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے. اور ہم نے بھی دیکھا جوش و خروش کہ 13 اور 18 سے اس دفعہ جوش و خروش بہت زیادہ تھا. تو اس کے باوجود جو انجینئرنگ ہمارے ساتھ کی ہے تو یہ بڑا ظلم ہے. جناب, یہ ان کی باتیں ہیں اور یہ ان کے دعوے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. ان کا جو احتجاج ہے یہ سڑک کے اوپر بھی جاری ہے اور یہ اپنا معاملہ لے کے عدالت بھی جا چکے ہیں. بہت شکریہ.